السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیارے دیوانوں، برکات سنت رسول سے آپ مسلسل درس سماعت کر رہے ہیں۔ آج کا ہمارا درس نمبر 3، ایپیسوڈ نمبر 7۔ آپ نے گزشتہ ایپیسوڈ میں خلیفہ اول حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی زندگی طیبہ کے حوالے سے اور سنت پر عمل کرنے کے حوالے سے بہت اہم باتیں سماعت کی تھیں، اور میں نے عرض کیا تھا کہ آج انشاءاللہ خلیفہ دوم حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی کے حوالے سے انشاءاللہ کچھ اہم پیغامات میں بتانا چاہوں گا۔ آج انشاءاللہ انہی کی ذات طیبہ کے حوالے سے کہ کس طریقے سے سنت پر عمل خود بھی کیا کرتے اور دوسروں کو بھی اس طرف مائل کیا کرتے، آپ سماعت کریں اور اپنی معلومات میں اضافہ بھی کریں اور سنت پر عمل کرنے کا جذبہ بھی اپنے اندر بیدار کریں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی طیبہ کو اگر ہم دیکھیں کہ کتنے سنتوں کے پابند تھے، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دستور عمل کا سب سے زرین صفحہ یہ اتباع سنت تھا۔ وہ کھانے پینے، پہننے اوڑھنے، اٹھنے بیٹھنے، غرض کے ہر چیز میں اسوہ حسنہ کو پیش نظر رکھتے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی ہمیشہ فقر و فاقہ میں بسر کی تھی۔ اس لیے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی روم اور ایران کے شہنشاہی ملنے کے بعد بھی فقر و فاقہ کی زندگی کا ساتھ نہ چھوڑا۔ آپ اسی روایت سے اندازہ لگائیے کہ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت حفصہ اور حضرت ابن مطیع اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ مولا تبارک و تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا کہ اگر آپ اچھی غذا تناول فرماتے تو یقیناً وہ آپ کے لیے قوت بخش ہوتی۔ آپ نے فرمایا، میں چاہتا ہوں کہ تم میری خیر خواہی میں بات کہہ رہے ہو، لیکن میں نے اپنے دونوں ساتھیوں یعنی حضور رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طرز عمل دیکھا ہے۔ اگر میں وہ طرز عمل چھوڑ دوں گا تو میں جنت میں ان کا قرب کیسے پاؤں گا؟ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، ہمارے پاس اگر تھوڑا پیسہ آ جائے تو ہم اپنے ماضی کو بھول جاتے ہیں، اپنا پاسٹ ہم بھول جاتے ہیں اور دنیاوی عیش و آرام کے اندر اپنی زندگی کو گزارنا شروع کر دیتے ہیں اور دین کو پسے پشت ڈال دیتے ہیں، اور پھر سنتوں پر پابندی کی بات تو بہت دور کی ہے، ہم شریعت کے نافذ کردہ احکامات ہی سے بیزاری کا اظہار کرنے لگتے ہیں۔ کاروبار میں مصروف ہو گئے تو نماز کو بالکل خداحافظ کر دیا، اب نماز پڑھنے کے لیے وقت ہی نہیں ہے، بزنس، کاروبار، کام اتنا بزی شیڈول ہو گیا کہ نماز کا وقت آیا اور چلا گیا، ہمیں اس کی کوئی فکر ہی نہیں ہوتی۔ دن بھر دکان پر محنت کرنی ہے، اس لیے روزے کو بھی نہیں رکھتے اور عذر بیان کر دیتے، ہوتا نہیں ہے، کام اتنا زیادہ ہے کہ روزہ رکھ کر یہ سارا کام ہو نہیں پاتا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ غریبوں کی مدد تو کجا، ہم ان سے نفرت تک کرنے لگ جاتے ہیں اور انہیں نچلے طبقے کا شمار کرنے لگ جاتے ہیں، بلکہ ہم اپنی ماضی کو نہیں یاد کرتے، ہم اپنے پاسٹ کو نہیں یاد کرتے، بلکہ دوری اختیار کر جاتے ہیں، اور اگر وہ ہمارے پاس یا ہماری محفل میں آ جائے تو ہم اس محفل میں بیٹھنا تک کے گوارا نہیں کرتے۔ یاد رکھیں کہ دنیا فانی ہے اور اس کی نعمتیں بھی ختم ہو جائے گی، آخرت میں نیک اعمال ہی کام آئیں گے، اس لیے اگر خدا نے دولت دی ہے تو اچھا کھائیے، اچھا پہنیے، لیکن خدا را آپ کی زندگی میں کبھی بھی دین سے دوری اور دین سے بیزاری یہ نہیں آنی پائی، ورنہ دنیا اور آخرت دونوں کے دونوں تباہ ہو جائے گی۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی اگر ہم دیکھیں، قیصر و کسریٰ کی عظیم سلطنت جن کے نام سے لرزتی تھی،
ان کا حال یہ ہے کہ فقر و فاقہ اور تنگی کی زندگی صرف اس لیے بسر کر رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ آج اگر ہم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس سنت مبارکہ پر عمل کرنے کو دیکھیں تو ہم بھی اپنے آپ کو کس طریقے سے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کے قریب کر سکتے ہیں، اور بلکہ سنتوں پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ نے اس سے پہلے سماعت کیا کہ کتنی کامیابی اور کامرانی ہوگی۔ تو دنیا اور آخرت کو اگر سنوارنا ہے تو حضور کی سنتوں پر عمل کریں۔ اب میں آپ کو بتاؤں، اگر ہم دعوت میں جاتے ہیں اور یا کسی کو دعوت دیں تو ہمارے دسترخوان تو سجے ہوتے ہیں اور نہ جانے کتنی ڈشیں ہوتی ہے، بلکہ کس قدر ہم پرتکلف دعوت کا اہتمام بھی کرتے ہیں۔ مگر آئیے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی زندگی طیبہ کے حوالے سے میں آج آپ کو بتانا چاہوں گا، اور اس دعوت کی بات بھی آپ کو بتانا چاہوں گا، تاکہ ہم آپ کی سیرت طیبہ کو سننے کے بعد اپنے اندر بھی عمل کا جذبہ پیدا کریں۔ ایک دفعہ آپ یزید بن ابو سفیان کے ساتھ شریک طعام ہوئے۔ معمولی کھانے کے بعد دسترخوان پر جب عمدہ کھانے لائے گئے تو حضرت عمر نے ہاتھ کھینچ لیا اور کہا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں عمر کی جان ہے، اگر تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روش سے ہٹ جاؤ گے تو خدا تم کو سیدھے راستے سے منحرف کر دے گا۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس ادا پر قربان جائیے۔ ہر کسی کا مزاج ہے کہ جب وہ کسی کی دعوت کرتا ہے تو بہتر سے بہتر کھانے کا انتظام کرتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پرتکلف کھانے سے صرف اس لیے اعتراض کیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کھانے پینے میں سادگی اختیار فرمائی تھی، اور ارشاد فرمایا کہ طریق مصطفیٰ سے ہٹنا یہ سیدھے راستے سے ہٹنے کی دلیل ہے۔ آپ دیکھیں آج ہمارے دسترخوان سجے ہوئے ہوتے ہیں، کاش ہم سنتوں کے مطابق کھائیں پیئیں، بلکہ دسترخوان سجا ہوتا ہے، آج ہم بسم اللہ شریف تک نہیں پڑھتے، کھانے کے بعد الا ماشاء اللہ الحمدللہ تک نہیں کہتے۔ ہم نے اس پر عمل کرنا ہے اور اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ دیکھیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کیسا پیغام عطا فرمایا۔ بلکہ صحابہ کا طریقہ تو یہ تھا کہ وہ کوئی کام کرتے تو اس میں یہ دیکھتے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کام کیا ہے، اور وہ کس طریقے سے۔ آپ اس آیت اس حدیث مبارکہ سے اندازہ لگائیے، اور اس روایت سے اس کا اندازہ آپ کو بخوبی ہو جائے گا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ تبارک و تعالی عنہما کا بیان ہے کہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ وہ حجر اسود کو بوسہ دیتے تھے اور فرماتے تھے، کیا فرماتے تھے؟ اما واللہ لقد علمت انك حجر ولولا انی رأيت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم يقبلك ما قبلتك۔ مجھے معلوم ہے کہ تو ایک پتھر ہے، اگر میں نے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو تجھے بوسہ دیتے نہ دیکھا ہوتا تو میں ہرگز بوسہ نہ دیتا۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، حجر اسود کو بوسہ دینا عبادت ہے، اور اسے بوسہ دینے کی متعدد فضیلتیں جو ہے احادیث مبارکہ میں وارد ہوئی ہے، مگر عاشقوں کا مزاج تو یہ ہے کہ محبوب نے جو کام کیا وہ کریں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ فرمایا کہ میں حجر اسود کو بوسہ اس لیے نہیں دیتا کہ وہ حج یا عمرے کے معمولات میں سے اس سے گناہ مٹتے ہیں، یا بوسہ دینے سے فلاں فلاں فضائل حاصل ہوتے، یہ ثواب ملے گا وہ نیکی ملے گی، نہیں، بس میں تو اس لیے بوسہ دیتا ہوں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو میں نے بوسہ دیتا ہوا دیکھا ہے۔ آپ اسی سے اندازہ لگائیے کہ ان کا طریقہ کیا تھا کہ حضور علیہ السلام نے یہ کام کیا ہے، ہم نے کرنا ہے۔ آج بتائیے کہاں ہم طریقے پر عمل کر رہے ہیں، کتنی سنتوں پر عمل کر رہے ہیں۔ کاش ہم اس روایت کو سننے کے بعد ہم بھی اپنے اندر ایک جذبہ پیدا کریں کہ آج کے بعد انشاءاللہ ہم بھی یہ جانیں گے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں کیا ہے، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ اپنی بقیہ زندگی اسی سنت پر عمل کرتے ہوئے گزاریں گے، کامیاب اور کامران ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ خود بھی سنتوں پر عمل کرتے بلکہ دوسروں کو بھی تعلیم دیا کرتے، اور آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی سنت کے حوالے سے پابندی بتا رہا ہوں، اور اس کی کوشش کہ آپ چاہتے تھے کہ ہر شخص کا دل اتباع سنت کے جذبے سے معمور ہو جائے۔ ایک مرتبہ آپ جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے
کہ ایک شخص مسجد میں داخل ہوا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عین خطبے کی حالت میں اس کی طرف دیکھا اور فرمایا کہ آنے کا یہ کیا وقت ہے؟ انہوں نے کہا بازار سے آ رہا تھا کہ اذان سنی، وضو کر کے فوراً حاضر ہوا۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وضو پر کیوں اتفاق کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کو غسل کا حکم دیا کرتے تھے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، آج ضرورت اس بات کی کہ ہم خود بھی سنتوں پر عمل کریں اور دوسروں کو دیکھیں کہ کیا وہ سنت پر عمل کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے۔ اس شخص کو غسل کی تاکید یہ کہہ کر فرمائے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کا حکم فرمایا، اور آقا علیہ السلام اس دن غسل کا حکم بھی فرمایا کرتے تھے۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آپ لوگوں کو سنت کا پابند بنانے کے لیے کس قدر فکر مند تھے، اور آج ہم صحابہ سے محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں مگر ان کا نہ طریقہ اپناتے ہیں، نہ سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم کا طریقہ اپناتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ آقا دو جہاں نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقے پر بھی عمل کریں اور سنتوں پر بھی عمل کرنے کا جذبہ اپنے اندر پیدا کریں۔ انشاءاللہ العظیم اگر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سنتوں پر ہم نے عمل کیا اور دوسروں کو بھی اس کی تعلیم دی تو انشاءاللہ العظیم اس طریقے پر عمل کرنے پر انشاءاللہ ہمارے لیے بھی انشاءاللہ فائدہ مند ہوگا، اور دنیا اور آخرت بھی انشاءاللہ سنورتی نظر آئیں گی۔ اللہ رب العزت ہم تمام کو سنتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔